تین چیزیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تین چیزیں جو ہیں نا وہ انسان کے وجود کے کمال کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں، امام فرماتے ہیں۔ خوب ہم اس کو دیکھیں، پہلی چیز امام کہتے ہیں کینہ۔ انسان کے اندر اگر کینہ پایا جائے نا کسی چیز سے، کسی بات کی وجہ سے، یہ جڑ ہے ساری برائیوں کی۔ اور آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں، یہی کینہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، فیملیوں کو برباد کر دیتا ہے، گھروں کو توڑ دیتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کس سے؟ کینے ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے وجود میں لے کے گھوم رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نہیں آ رہا کہ اس کے اندر کتنا کینہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کینہ نظر آتا ہے۔ کیسے نظر آتا ہے؟ آپ پیاس رکھ لیں اپنے اندر، سڑا ہوا پیاس اپنے ساتھ رکھیں، تھوڑی دیر میں لوگ آپ کو دور کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ بو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے۔ روایت ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے کہ ملائکہ بھی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں آتی نا۔ ابھی ہم کوئی برش نہ کرے تو آپ بولیں یار تھوڑا فاصلے پہ رہو، کیوں؟ اسمیل آ رہی ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہوں میں، وہ مجھے نہیں آ رہی، ملائکہ کو آتی ہے۔ اسی طرح کینہ ہے، اور یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ انسان فیملی میں، رشتہ داروں میں بڑھتا جا رہا ہے، اوپر سے میڈیا بھی اسی کام کرتا ہے، ہوا دیتا ہے کینے کو۔ کینہ رکھو، بغض رکھو۔ دوسری چیز حسد رکھنا، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، فلانے کے گھر میں ایسا ہے میرے گھر میں کیوں نہیں ہے۔ یہ فیملی میں زیادہ ہوتا ہے، خواتین اس کا زیادہ شکار ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر۔ حسد جلا دیتا ہے نیکیوں کو۔ اب آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نمازیں ہیں، دعائیں، چلے، مصلے پہ ہر وقت بیٹھی ہوئی خواتین، اچھی بات ہے، بیٹھنا بھی چاہیے۔ کام نہیں ہو رہا، کیسے کام ہوگا؟ ادھر اللہ 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 اللہ، اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ، یہ رکھا یہاں، فون کان میں لگا، شروع۔ یعنی کوئی نہ کوئی ایک پارٹی جو ہے جس سے پورا گھر حسد رکھتا ہے۔ فیملی میں نا، دور کی بات نہیں ہے، بہن بھائی، رشتہ دار، پھپھی، چچا، تایا، یہ کیا ہے؟ کھا گیا آپ کی عبادتوں کو، کھا گیا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں میرا کام نہیں ہوتا، پھر آپ کہتے ہیں میرا رزق میں تنگی آ گئی ہے، میری اولاد نالائق ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان چیزوں کو اپنے اندر لے کے بیٹھے ہوئے۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں سوء ظن رکھنا۔ سوء ظن یعنی غلط گمان رکھنا کسی کی طرف۔ دو شخص کھڑے ہوئے ادھر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب میں سوچ رہا ہوں یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کچھ، سوء ظن ہے۔ یہ اتنا زیادہ ہے معاشرے میں کہ کوئی اچھا کام بھی کرے اس پہ بھی شک کرتا ہے آدمی، کہ کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی اس کے پیچھے بھی۔ ایسے ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم حسن ظن رکھتے ہی نہیں کسی کے اوپر۔ اب یہ چیزیں جب انسان کے وجود میں گھسی ہوئی ہوں تو ہم امام تک کیسے پہنچیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ اگر ہم اسی کے ساتھ چلتے رہے تو ہم امام کے پاس، امام مولا یہ اس کو، یہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے، امام کو بھی یہ کہیں گے ہم لوگ۔ عزیزان اس کو ہٹائیں، یہ ہٹیں گی تو پھر سمجھ میں آئے گا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ اب یہ گہرانا، اس لیے پروردگار نے انبیاء اور اولیاء کو بھیجا، اسی کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ ختم ہوگا تو ہم اس سفر کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ خوب یہ جو تصادم ہے حق اور باطل کا کربلا میں، یہاں پر حق ہے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، وہاں حسد نہیں پایا جاتا، وہاں سوء ظن نہیں پایا جاتا، وہاں کینہ نہیں پایا جاتا۔ خدا نہ خواستہ اصحاب امام نے یہ نہیں کہا مولا اس کو پہلے کیوں بھیجا۔ ہر شخص چاہتا ہے میں پہلے جاؤں، ہر شخص قربان ہونا چاہتا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کوئی کمپیریزن۔ اسی کو ہم نے عزیزان محترم بلڈ کرنا ہے، اور اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں بہرحال بہت کنایے سے اور کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ
سمجھاؤں کہ اس سسٹم کو بھی آج وہی بریک کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام کے قریب کرتے ہیں، وہی جوان، وہی لوگ کہ جنہیں اپنی جان اور مال کا خوف نہیں ہے۔